ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدیٰ کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج مورخہ 12 مارچ 2016 کا پروگرام ہماری 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کا دوسرا پروگرام ہے، لائیو اور انٹریکٹیو ہے، لہٰذا آپ کی شمولیت اس پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، کسی چیز کی وضاحت آپ کو چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ رابطے کی تفصیل انشاءاللہ اسکرین پر موجود ہوگی۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج، ای میل یا فیکس کے ذریعے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مارچ کا مہینہ جماعت احمدیہ کے لیے اہمیت کا حامل اس طرح سے ہے کہ اس مہینے میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، لہٰذا اسی مضمون کو لے کے ہم انشاءاللہ اس سیریز میں بات کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقائد اور جو آپ کے عقائد کے متعلق جتنے بھی جو کوئی سوالات آپ ہماری طرف پیش کریں گے، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ان دوستوں کے لیے جو ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس طرح بات شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام، حقیقی اسلام یعنی جو دین واحد لا شریک، آپ اس دنیا میں لا کر پیش کر کے گئے۔ چنانچہ جب دین کامل اپنے عروج تک پہنچ چکی اور جیسا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی نازل ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی قرار دے دیا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ آئندہ زمانے میں کسی مسیح یا مصلح کی ضرورت پیش آئی؟ تو اس بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی اسی مضمون کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو اس اسٹوڈیوز میں ہیں مکرم محترم نصیر احمد قمر صاحب، مکرم محترم عطاء المومن زاہد صاحب۔ اس طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے پاکستان سے اسفندیار منیب صاحب۔ تمام پینلسٹ کی خدمت میں سلام عرض ہے، جزاکم اللہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ تو مومن صاحب، آپ سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے غالباً پچھلے پروگرام میں بھی کچھ تھوڑا سا اس بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہمارے وقت کی مناسبت سے کچھ بیچ میں ہم نے کاٹنا پڑا۔ تو سوال کچھ یہ ہے کہ ہمارے غیر جماعت دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو مسیح موعود یا مہدی موعود کا جو عقیدہ ہے، یہ تو چند احادیث وغیرہ سے ہمیں ملتا ہے، قرآن کریم میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، تو اگر قرآن کریم میں بنیاد نہیں ہے تو ہم کیوں اس عقیدے کو مانیں؟ جی ظافر صاحب، جزاکم اللہ۔ پچھلے پروگرام میں بھی اس پر بات شروع ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس پیشگوئی کے منکرین ہیں ان کا یہ اغلباً یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جی قرآن میں اس پیشگوئی کا ذکر نہیں ہے اور صرف حدیث میں اس کا ذکر۔ اور آج کل کی اس جو مایوسی کی کیفیت جو طاری ہوئی ہے، جس میں کہ چونکہ زمانے کے امام کو انہوں نے نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں جو مایوسی کی ایک کیفیت ہے، اس میں وہ اس پیشگوئی کے منکرین کا طبقہ بھی کافی بڑا ہو گیا۔ تو ان کی یہی دلیل ہے بڑی کہ جی اس پیشگوئی کا صرف حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر نہیں۔ تو میں نے اس پر پچھلے پروگرام میں بات شروع کی تھی کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی جو ہے، اولین طور پر میں قرآن مجید میں جہاں پر یہ پیشگوئی اس کا بھی ذکر کروں گا، یہ نہیں ہے کہ حدیث کی کسی ایک آدھ کتاب میں کسی ایک آدھ راوی کی طرف سے یہ روایت بیان ہو گئی، بلکہ اگر جائزہ لیا جائے تو خواہ وہ اہل سنت کی حدیث کی کتب ہوں یا خواہ اہل تشیع کی حدیث کی کتب ہوں، تقریباً بڑی چھوٹی ہر حدیث کی کتاب میں یہ روایت اس قدر کثرت سے موجود ہے اور روات کے اتنے مختلف سلسلوں کے ساتھ آئی ہے کہ یہ بہرحال انسانی عقل کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ لازماً یہ پیشگوئی
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی طور پر، کیونکہ بہرحال اتنے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں افراد جو ہیں وہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے کہ سب کے سب جھوٹ پر اتفاق کر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ ایک جھوٹی بات جو ہے وہ منسوب کر دیں۔ تو لہٰذا اس پیش گوئی کا ذکر اگر صرف حدیث میں بھی آیا ہو تو پھر بھی اس کا رد جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کا رد کرنے والی بات۔ دوسری یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ کہنا کہ صرف حدیث میں بیان ہوئی ہے صرف اس لیے نہیں مان سکتے، تو یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دھوکے کا بھی رد کیا ہے کہ بہت ساری اسلام کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور تعلیمات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ نماز کی ادائیگی کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن یہ تفصیل کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، 2 سنت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے باقی تمام تفصیل تو صرف احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ احادیث میں آئی ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، یا زکوٰۃ کا حکم مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے لیکن زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، کون صاحب نصاب ہوتا ہے، کس نے ادا کرنی، کس کو ادا کی جائے گی، تمام تفصیل احادیث میں بیان ہوئی۔ تو اس لیے یہ عذر جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ تاہم اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اب اس پہلو کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیا اس کا ذکر موجود ہے یا نہیں موجود، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اصولی طور پر قرآن مجید نے نہ صرف اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امت میں اس دنیا کی طرف انسانوں کی طرف ہدایت دینے والے آتے رہیں گے، اور قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ سلسلہ ہدایت جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس اصولی ذکر کے علاوہ قرآن شریف نے اس آنے والے ایک موعود کا ذکر خاص طور پر بھی کیا، اور غور کرنے والوں کے لیے کئی رنگ میں ایسے اشارے جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں جو دلوں کی تسلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک آیت جس کا ذکر پچھلے پروگرام میں بھی مختلف رنگ میں ہوا، سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے مومنوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ ضرور انہیں یعنی خدا تعالیٰ ضرور انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اسی طرح جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اب اس پیش گوئی کے مطابق اگر ہم بنی اسرائیل کے خلفاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ امت موسویہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کی خدمت کے لیے کئی خلفاء آئے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1300-1400 سال کے بعد حضرت مسیح ناصری علیہ السلام، حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جو کہ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے خلفاء میں سب سے افضل تھے۔ اب اسی طرح سے ضروری تھا، چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے تم میں بھی خلیفے بنائے جائیں گے جس طرح سے پہلی امتوں میں بنائے گئے، تو اس پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تھا کہ اس امت میں بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا خلیفہ ظاہر ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اپنے اندر رکھتا ہو اور ان کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ لہٰذا اس آیت میں جس طرح سے جہاں مسلمانوں سے ایک عام وعدہ ہے کہ ان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے خلفاء آئیں گے، وہاں پر خاص طور پر ایک عظیم الشان خلیفہ کے مبعوث ہونے کا بھی وعدہ دیا گیا ہے جو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہوگا اور اسی زمانے کے قریب ظاہر ہوگا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پیش گوئی کا غلط مفہوم سمجھ لیا گیا، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے وہ ابھی تک زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہ خود اصالتاً آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ مفہوم سمجھنے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو غلطی لگی۔ اور اب یہ دیکھیں ظافر صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ علماء کا وہ طبقہ جنہوں نے اس پیش گوئی کا انکار کیا، اس کی بھی اغلباً ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ عوام میں رائج ایک طرف تو یہ عقیدہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہ خود ہی نازل ہوں گے، دوسری طرف جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں اور انہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نظر آتی ہے تو وہ اس تضاد کا حل نہیں کوئی نکال سکتے، تو وہ اس کشمکش میں وہ اس پیش گوئی کا انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن علماء نے انکار کیا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان ہیں، یا مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، یا علامہ شلتوت جو مصر کے مفتی اعظم تھے ایک دور میں، یا اس کے علاوہ آج کل کے علماء میں غامدی صاحب ہیں جو ہمارے مخالفین میں جو علماء سمجھے جاتے ہیں ان میں سے،
جو اس پیش گوئی کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی غلط ہے، یہ سب کے سب وفات مسیح کے قائل ہیں، اور اغلباً اس کشمکش کی وجہ سے انہوں نے اب یہ گویا صورت نکالی ہے کہ گویا اب کوئی آنے والا ہی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سورہ نور کی اس آیت میں ایک آنے والے کی بڑی خاص طور پر ایک واضح اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ سورہ جمعہ دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 3 میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان الفاظ میں خدا تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے کے بعد ایک اور آنے والے وجود کے ذریعے سے آخرین میں صحابہ جیسی ایک جماعت کے قائم کیے جانے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ بخاری شریف میں، جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دی جاتی، اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح یہ کی کہ جب امت میں سے ایمان اٹھ جائے گا تو اس وقت ایک فارسی الاصل شخص کو خدا تعالیٰ مبعوث کرے گا جو ایمان کو ثریا ستارے سے بھی واپس لے آئے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی واضح ایک پیش گوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں آخرین کی ایک جماعت قائم کیے جانے کی پیشخبری ہے، جس میں ایک شخص کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے سے صحابہ جیسی، صحابہ سے مماثلت رکھنے والی ایک عظیم الشان جماعت کے قائم کیے جانے کی خبر ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن مجید سے باہر تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور آیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ قرآن مجید میں 3 مختلف مقامات پر آئی ہے، جس میں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ اب دیکھیے کہ اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ اس آیت کے اولین مصداق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں خدا تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا اور اسلام کی اعلیٰ اور اکمل تعلیم آپ کو عطا کی۔ لیکن جس غلبے کی خبر اس آیت میں دی گئی کہ باقی تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا، وہ غلبہ مسیح موعود اور مہدی موعود کے ہاتھ پر مقدر۔ چنانچہ جتنے مفسرین، خواہ وہ سنی مفسرین ہوں یا شیعہ مفسرین ہوں، وہ سب اس آیت سے یہی مراد لیتے ہیں کہ دیگر ادیان پر حاصل ہونے والا یا ملنے والا یہ غلبہ مسیح اور مہدی کے دور میں ہوگا۔ تو اب غور کریں تو ایک جگہ نہیں ہے، کئی ایک مقامات پر قرآن شریف نے وہ اشارے دیے ہیں جن میں ایک آنے والے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی پیشخبری دی گئی۔ سمجھنے کی بات، اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ پیشگوئی مسلمانوں کے رگ و ریشے میں شامل تھی، یعنی یہ صرف چند محدثین، چند احادیث میں ذکر نہیں آیا، جتنے علماء ہیں امت کی تاریخ میں، جتنے متصوفین ہیں، ان کی کتب میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے۔ تو دراصل یہ پیشگوئی مسلمانوں کے رگ و ریشے میں، جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور محدثین نے تو صرف اس کو سلسلہ روات کے ذریعے سے اس کو صرف ایک نص فراہم کی ہے، ورنہ مسلمانوں میں یہ پیشگوئی تو اس طرح عام تھی کہ ہر مسلمان اس کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ تو یہ مختصراً میں نے ٹھیک آپ نے عرض کیا، یہ جو مثلاً پیشگوئی اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں تو یہ ایسی پیشگوئی ہے جو کہ کسی عیسائی، کسی دہریے کے سامنے بھی پیش کریں تو اس کے سامنے بھی اس کو کوئی وہ جواب نہیں پیش کر سکے کہ اتنے 1400 سال پہلے کسی شخص نے ایک بیابان جگہ میں یہ پیشگوئی فرما دی کہ 1400 سال بعد یہ ایک شخص آئے گا۔ یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ یہ تو صرف شاید حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفت میں ہی لوگ بات ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ تو جزاک اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ نصیر قمر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال و جواب ہمارے مخالفین سے ہوتی ہے تو ہم احمدی حضرات جو ہیں اکثر وفات مسیح یا حیات مسیح پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس سے مرزا صاحب کا کیا مسیح موت ہونا دعویٰ، یعنی ثبوت، اس کو تقویت ملتی ہے یا اس میں کیا اس بارے میں آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم گویا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہے۔ ہم تو مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح امام مہدی اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ہم تو اس غلام احمد کی بات کرتے ہیں جس کے آنے کی بشارت قرآن کریم میں دی گئی تھی، جس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جس کی بعثت کی علامات بتائی گئی تھیں، اس کے بعثت کے مقاصد اور اغراض کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ آ کے کیا کرے گا، کس زمانے میں آئے گا۔ اس زمانے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمائی، قرآن مجید نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی، اور پھر جب وہ آیا تو اس نے آ کے کیا کرنا تھا، جیسے کہ ابھی بات ذکر ہوئی کہ بنیادی اور بڑا کام یہی تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو ساری دنیا پر غالب کرے۔ ہم تو اس مسیح اور مہدی کی ذکر کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب صلیبی فتنہ زوروں پر ہوگا، جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور وہ آ کے تو پھر دلائل اور برہان کے ذریعے سے اس صلیبی فتنہ کا توڑ کرے گا، اور دین اسلام کی حقیقت کو، قرآن کی حقانیت کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو دنیا پر ثابت کرے گا۔ اور مسیح محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے دلائل بے شمار ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ ہماری طرف سے نہیں اٹھایا جاتا، وہ غیرت جماعت مخالفین اٹھاتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں تو ساری ان میں پوری ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو آنا تھا عیسیٰ مسیح ابن مریم وہ پرانا آنا تھا، اس پہ پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی بات بھی کریں، کیونکہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے سب نبی فوت ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے، تو مسیح علیہ السلام کیسے زندہ رہ سکتے تھے کہ زندہ بجسد عنصری آسمان پر چلے جائیں؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دیں، تو قرآن فرماتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سبحانیت کے خلاف ہے کہ میں بشر رسول ہوتے ہوئے آسمان پر چلا جاؤں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان فرما رہے ہیں، اور کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے تھے، قرآن کے خلاف ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے میں توہین ہے، عقل کے خلاف ہے، واقعات کے خلاف ہے، تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ ہم جب پھر اس موضوع پہ جب بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کو اس مسیح اور مہدی کو ماننے میں روک بنا ہوا ہے، جس کے آنے کی قرآن مجید میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارات موجود تھیں، اور جو آ چکا ہے، اور جو اپنے طاقت کے نشانات اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن آپ نے اس عقیدے کو پکڑ لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، آپ کی پیشگوئیوں کی جھٹلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس پہ زیادہ زور دینا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وجہ سے بھی پھر ہمیں زور دینا پڑتا ہے اس بات پہ کہ یہ موجودہ زمانے میں یہ خیال کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے، یہ اسلام کی ترقی میں بہت بڑی روک بنا ہوا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہیں، یہ اصل عقیدہ عیسائیوں کا ہے جو کسی وجہ سے مسلمانوں میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے بعض علماء کی، یعنی ان کو بعض آیات سے کے بعض الفاظ کے غلط معنی کی طرف توجہ پھیر کے، جیسا کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکمات کے خلاف بھی معنی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا خیال وسوسہ ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں عیسائی کہ دیکھو جو زندہ آسمان پہ موجود ہے، اور جب تمہارے نبی کی امت نے بگڑنا ہے تو اس نے آ کے اصلاح کرنی ہے، وہ زیادہ افضل ہے یا تمہارا وہ نبی جو فوت ہو چکا ہے اور زمین میں مدفون ہے؟ اس وجہ سے یہ بات اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھا جائے۔ اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں قرآن کی صداقت کو دنیا پہ ثابت کرنے کے لیے پھر یہ مسئلہ ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں غیرت جماعت افراد کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھیں، اور اس بات کو ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ جب کسی فوت شدہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے نام پہ آئے گا،
اب میں بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر سی بات کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم مغضوب علیہم اور ضالین نہ بنیں۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہود ہے۔ اب اگر امت نے یہودیوں کے مشابہ نہیں بننا تھا تو یہ دعا سکھانے کا کیا مطلب تھا؟ اور مغضوب علیہم وہ اس لیے بنے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے مسیح کو جھٹلا دیا تھا۔ اس میں یہ خبر دی گئی تھی اس سورۃ فاتحہ میں ہی کہ ایک وقت آئے گا، کیونکہ یہ مسیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے، جس طرح وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اتنے ہی عرصے بعد، جیسے کہ پہلے مولانا طال محمد زاہد صاحب نے بتایا، مسیح محمدی نے آنا تھا۔ تو اس وقت پھر لوگوں نے اس کا انکار کر کے مغضوب علیہم والے راہ کو اختیار کرنا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے دعا سکھائی تھی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے مسیح کی حیات کا، یہ تو قرآن کے خلاف، واقعات کے خلاف، تاریخی حقائق کے خلاف ہے، یہ ہمارے مخالفین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں تو حضرت مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں وہ تو مانے نا، آپ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا تعلق ہے تو آپ کے ساتھ اپنی صداقت کے بے شمار نشانات ہیں۔ آئیے ان نشانات کو منہاج نبوت پر دیکھیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو تھی آنے والے کے متعلق، ان کی روح سے دیکھیں کہ کیا وہ اس پہ پوری ہوتی ہیں، کیا وہ کام کر رہا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتائے تھے، جو قرآن نے اس کے بتائے تھے کہ دین کو ساری دنیا پہ غالب کرے۔ کیا وہ جو خدا نے خلافت علی منہاج نبوت کا خلاف وعدہ فرمایا تھا قرآن میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی تھی، کیا وہ اس کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کے ذریعے سے دین کو تمکنت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو ہمارے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت مسیح کی وفات پر منحصر نہیں ہے، لیکن حیات مسیح کا عقیدہ مسیح محمدی کو ماننے میں ایک بہت بڑی روک ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن مسیح موعود السلام کی صداقت کے بے شمار دلائل ہیں، جب وہ آئے گا، بلکہ اب تو اتنی کھلی حقیقت ہے، کبھی آگے شاید گفتگو میں ذکر آئے تو ہم اس پہلو سے مختلف پہلوؤں سے ذکر بھی کریں۔ صاحب بہت ہم اپنے بات کی ہے، بلکہ کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ 120 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ تو دل کی کیفیت کے اور انسان اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ صرف کم سے کم اتنا انصاف تو کر دیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آیا ہوں، اور یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برف کے پہاڑوں پر بھی آپ کو چلنا پڑے تو اس کی بیعت میں شامل ہونا، تو کم سے کم اتنا تو بندہ دیکھ لے کہ آیا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اس ٹی وی اسٹیشن پر بھی، بلکہ کوئی قرآن کریم کے خلاف کوئی بات ہے، خدا نخواستہ کوئی احادیث نبوی یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مخالف بات ہے۔ امید ہے، میں آپ سے بلکہ درخواست کروں گا کہ آپ پورا ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھیں۔ کوئی بھی آپ کو بات قرآن کریم، احادیث یا سنت سے ہٹ کے کوئی ایسی بات نہیں ہم یہاں پہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے کالرز بھی موجود ہیں۔ کالرز کی طرف آنے سے پہلے میں صرف اسفندیار منیب صاحب کو یہاں اس گفتگو میں لانا چاہوں گا کہ چھوٹا سا ایک سوال ہے۔ اسفند صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ اسفند صاحب، ہمارے پچھلے پروگرام کے بالکل آخری لمحوں میں ہمارے غیر جماعت دوست نے ایک ہم سے سوال کیا تھا، میں چاہوں گا کہ اگر آپ مختصر سا اس کا جواب دے دیں۔ ہمارا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ خلافت راشدہ کا قیام کس طرح ہوا، اور جو جماعت احمدیہ میں خلافت قائم ہے کیا وہ اسی طریق پر ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا دیں؟ جی جزاک اللہ ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ سوال تو ایسے مختصر ہی ہوا کرتا ہے، جواب تھوڑا تفصیل طلب ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے دوست نے پوچھا تھا کہ جماعت میں کیا طریق ہے اور پہلے کیا طریق تھا، تو عرض یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو طریق امت میں رائج رہا ہے، یعنی خلفائے راشدین تک، اس میں بنیادی طور پہ جو خلافت بتائی گئی ہے اس کی بنیادی کل یا بنیادی کڑی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اندر خلافت کو قائم کرے گا۔ اب کیا مومنوں کے اندر اللہ تعالیٰ براہ راست الہام سے کرے گا یا کوئی اور طریق ہے؟ تو نبوت کے اندر اللہ تعالیٰ
ایک فرد کو خود براہ راست کہتا ہے کہ تو نبی ہے، پھر اس نبی کے ذریعے مومنوں کی اس قدر عظیم الشان جماعت تیار ہو جاتی ہے جن کی اپنی مرضی نہیں رہتی، جن کے اپنے ارادے نہیں رہتے، جن کی اپنی سوچ نہیں رہتی، بلکہ ان کی مرضی، ان کی سوچیں، ان کے ارادے خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کے بعد مومنوں کی جماعت کو یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں اور مرضی جو کہ خدا کو سونپ چکے ہیں اس کے ذریعے ایک فرد چنے جو نبی کے بعد خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہو، اور اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو اپنا انتخاب قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جس شخص کے حق میں ہوتی ہے کہ یہ خلیفہ بنے، مومن چونکہ اپنی مرضی خدا کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی اس منشا اور مرضی کے مطابق خلافت کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ الہی انتخاب کہلاتا ہے کیونکہ مومنوں کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو میں نے آیت استخلاف عرض کیا، دوسرا یہ میں عرض کروں گا کہ بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے جس نے اس سارے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ میں تمہارے باپ کے حق میں خلافت کی وصیت کر جاؤں یا اس کو خلافت کے لیے نامینیٹ کر دوں، لیکن میں اس بات سے رکا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یاب اللہ و یدفع المؤمنون، راوی کہتے ہیں او یدفع اللہ او یاب المؤمنون، یعنی اللہ تعالیٰ اور مومن جو ہے ان کے ارادے ایک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی خلافت کو قائم نہیں ہونے دے گا جو اس کے ارادے کے خلاف ہو، اور مومن بھی کسی ایسے بندے کو خلیفہ نہیں بنائیں گے جو خدا کی منشا کے تحت نہ ہو۔ تو گویا خدا اور بندے کے ارادے جب ایک ہو جاتے ہیں تو خلافت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کہلاتا ہے کیونکہ ہے یہ اللہ کا انتخاب۔ تو جو خلفۂ راشدین میں طریق جاری ہوا وہ یہی ہوا کہ جب مومنین کی اکثریت جو ہے مشورے کے ساتھ ایک وجود کے لیے اپنا ووٹ حق استعمال کرتی یا اپنی رائے دے دیتی ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ جہاں سقیفہ بنو سعدہ میں اختلاف ہو رہا تھا یا مشورہ ہو رہا تھا، جب حضرت ابوبکر کا نام پیش ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تمام مومنین نے اتفاق کر لیا یا مومنین کی اکثریت نے اتفاق کر لیا، گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت کے جو افراد تھے جو مومن تھے انہوں نے خدا تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کے نام پر اتفاق کر لیا۔ اسی طرح مشورے کی ایک دوسری صورت آئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں اکابر صحابہ سے رائے لے کے حالات کو بھانپتے ہوئے مشورہ کر کے اس وجود کا انتخاب کیا جو ان کی نظر میں خدا تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق خلیفہ بننے والا تھا، تب بھی بنیادی طور پہ مومنوں سے مشورہ ہوا اور تب جا کے خلافت کا قیام ہوا، یعنی خلافت ثانیہ کا۔ اسی طرح خلافت ثالثہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے پبلک کی رائے لے کے یعنی مومنین کی رائے لے کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مومنین کی جو اکابر بزرگان تھے، صحابہ تھے اور دوسرے تابعی تھے، ان لوگوں نے جا کے خلافت کے منصب کو سنبھالنے کی درخواست کی۔ تو یہ مختلف صورتوں میں خلافت کا انتخاب ہوا، لیکن اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ نمبر ایک مومنین کا مشورہ اور نمبر دو مومنین کا مشورہ اللہ کی مرضی کے تابع ہونا اور اللہ کی منشا کے مطابق اس وجود پر اکٹھے ہونا۔ اس کے لیے احادیث بھی ہیں، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ خلافت کے قیام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ مومنین کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کو ظاہر کرنے والی ہو جاتی ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ براہ راست کہتا تو نبی ہے، اور اس کے بعد مومنوں کو عزت بخشتا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے محبوب وجود کا ظہور کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں خلافت کا یہی طریق جاری ہے کہ جماعت کے منتخب نمائندے جو کہ جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ساری جماعت سے مشورہ تو اب تو کروڑوں میں جماعت اللہ کے فضل سے اور 207-8 ملکوں میں پھیل چکی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ جماعت کے ہر فرد سے جا کے پوچھا جائے۔
صرف یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ کمیٹی خلافت کے انتخاب کے لیے بیٹھتی ہے اور دعاؤں کے ذریعے اور حضرت مسیح علیہ وسلم کی ہدایات اور قرآن کریم کی آیات کے پیش نظر سارے اپنی دیانتداری کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ظاہر کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یہ نظام زیادہ جو منظم صورت میں حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے قائم کیا ہے. اس سے پہلے مسیح علیہ السلام کی وفات پر سب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور اس کے بعد نظام باقاعدہ قائم ہو گیا. نظام قائم ہونے میں یہ حکمت رہی کہ تاکہ جیسے دنیا میں اعلیٰ بہترین چیزوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے، اسی طرح پرانے تجربات اور پرانی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی گئی جو انتخاب خلافت کمیٹی کہلاتی ہے، اور اس میں تمام افراد جماعت کی نمائندگی ہے. اور یہ افراد جماعت ہمارے نزدیک قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس پاک وجود کے لیے جو خدا کی نظر میں خلیفہ ہوتا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور جس کے لیے کثیر تعداد میں لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں وہی ہم الہی منشا سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے اور احادیث تائید کرتی ہے. جزاک اللہ حسن صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا مفصل جواب اس کا دیا ہے، جزاک اللہ احسن الجزا. اب ہمارے ساتھ ناظرین کالرز موجود ہیں، ہم کالرز کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نور الدین صاحب انڈیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور الدین صاحب. ہاں وعلیکم السلام صاحب. جی نور الدین صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مول صاحب میں پونا انڈیا سے بول رہا ہوں. جی جی. نور الدین گڈے. یہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذہب ایک اوتار اور ایک گرو کے منتظر ہیں، لیکن ہر مذہب اور ملت میں الگ الگ اوتار اور پیغمبر آئیں گے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بالکل ٹھیک، بڑا بنیادی سوال ہے. محمد صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ان کا سوال کا جواب دے دیں. جزاکم اللہ ظفر صاحب. نور الدین صاحب کا سوال جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، اور کوئی بھی عقل اور سمجھ رکھنے والا شخص جب اس پر غور کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ مختلف مذاہب جو ہیں آج اس آخری زمانے میں ایک ایک مسلح اور ایک کسی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وجود کا اپنے اپنے رنگ میں انتظار کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو نظر آتا ہے کہ ایک قدر مشترک ہے جس پہ سارے شاید متفق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی قدر مشترک جو نظر آتی ہے یہی ایک بہت بڑے اختلاف کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر اس بات کو سمجھا نہ جائے. کیونکہ اب دیکھیں کہ ہر مذہب جس آنے والے کا انتظار کر رہا ہے وہ اس آنے والے منجی کو اور اس آنے والے ہادی کو اپنے مذہب کی فتح کا باعث ٹھہراتا ہے. مثال کے طور پر یہودی اگر ہزاروں سال سے دیوار گریہ پر سر رکھ کر رو کر آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس بات کی امید پر انتظار کر رہے ہیں اور روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ آنے والا مسیح آئے گا تو یہودیت جو ہے وہ باقی تمام مذاہب پر غالب آ جائے گی. اسی طرح سے عیسائی بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ جلال کے ساتھ دوبارہ آسمان سے نازل ہو جائیں گے تو وہ بھی اسی امید پر کرتے ہیں کہ عیسائیت کو آ کے غلبہ دلائیں گے. مسلمان بھی اسی طرح سے جب مسیح موعود اور مہدی موعود کی آمد کا دعویٰ کا انتظار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی یعنی انہی خیالات کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی دیگر مذاہب میں یعنی حضرت بدھ علیہ السلام کے آنے کی بھی پیشگوئیاں موجود ہیں، اور اسی طرح سے یعنی کہ بعض دوسرے مذاہب میں بھی اس قسم کی پیشگوئیاں موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ کسی طرح کوئی اس طرح کا آخری زمانے میں کوئی وقت آئے گا جب کہ ہر مذہب میں الگ الگ ایک آنے والا ایک موعود ایک مسلح ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے اپنے مذہب کو باقی تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو اور خدا تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہو، تو یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ ہر ایک مذہب جو ہے اس میں خدا تعالیٰ اس مذہب کو غالب کرنے والا کوئی بنا کر بھیج دے اپنی طرف سے مقرر کر کے. تو بہرحال جو ایک واحد صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور شریعت کو کامل کر دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب آپ ہی کا لایا ہوا مذہب اور دین وہ مذہب ہے جس کو کہ خدا تعالیٰ غالب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،
اور جس کو غالب کرنا خدا تعالیٰ کی تقدیر میں ہے. اور چنانچہ اسی وجہ سے جس آیت کا میں نے آگے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے یہ بات خاص طور پر رکھی ہے کہ اسلام کو خدا تعالیٰ باقی تمام ادیان پر غالب کرے گا. اب اسلام میں جس آنے والے کی پیش گوئی ہے اس کے بارے میں لازماً ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو آنے والا ایک مسلح جس نے آخری زمانے میں آنا تھا، وہ یقیناً وہ مسلح وہ تھا جس نے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس دنیا میں آنا تھا. اسی کی آمد کی دراصل پیش گوئی تھی جس کو کہ مختلف مذاہب کے اوتار اور انبیاء اور اولیاء اپنے اپنے زمانوں میں بیان کرتے چلے آئے. ہاں، خدا تعالیٰ کی تقدیر میں اس آنے والے کا نام وہ اپنے مذہب میں آنے والے کے طور پر ہی بیان کرتے رہے، تاہم وہ آنے والا مسلح ایک ایسا وجود تھا جس نے آ کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے پوری کوشش اور محنت کرنی تھی. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تمام ان آنے والے مسلحوں کی صفات کو آپ کے اندر خدا تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے الہاماً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک ایسا پہلوان ہے جس کو خدا تعالیٰ نے انبیاء کی صفات دے کر بھیجا ہے تاکہ اسلام کو دیگر تمام ادیان پر غالب کیا جائے. پہنچ چکے محمد صاحب، جزاک اللہ. یہ نور الدین صاحب کا سوال تھا جو انڈیا سے تھے. ہم انشاءاللہ یاسر عظیم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسر صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں دسکا سے بول رہا ہوں. یاسر عظیم نام ہے میرا. طاہر احمد کھوکھر صاحب کا میں بیٹا ہوں. جی تو پچھلے 2 ہفتے پیچھے ان کی وفات ہو گئی ہے، تو دعائے مغفرت کے لیے اپیل ہے. تو جی یاسر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا ایک کویشچن نہیں ہے، میرا اوپینین ہے دور دجال کے بارے میں. جی کہ دجال آنے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور جیسے وہ سامنے دیکھ سکتا ہے ویسے ہی وہ پیچھے بھی دیکھ سکے گا. اور میرے خیال سے یہ جو موبائل فون ہے اس کا ایک کیمرہ پیچھے ہے اور ایک آگے ہے، تو ہم اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی، یعنی کہ دوسری سائڈ سے بھی دونوں سمتوں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کیا یہ نشانی مطلب ماننے میں آتی ہے؟ یاسر صاحب جزاک اللہ. آپ کا پہلے تو میں افسوس کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والد صاحب تنویر کھوکھر صاحب ہم جانتے ہیں، پروگرام ڈرائیو دا کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. تو سر بڑے ماشاءاللہ ہمارے ریگولر کالر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. تو دوسرا سوال میں مولوی صاحب تبصرہ کر دیں. جی کم صاحب سے درخواست کروں گا. بڑا دلچسپ سوال ہے ویسے یاسر صاحب. آپ نے اچھا اپنی طرف سے ایک آبزرویشن دی ہے، لیکن موبائل فون کو تو دجال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دجال کی بہت ساری علامتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہ ساری یقیناً تعبیر طلب ہیں، اور پیشگوئیوں میں ایسے استعارات استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے، پہلے انبیاء میں بھی رہا، قرآن کریم میں بھی یہ طریق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں بھی یہ طریق ہے کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ تعبیر طلب ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ بالکل جیسے کھلی ایک بات کر دی جائے، بلکہ ان میں ایک پہلو اخفاء کا بھی ہوتا ہے تاکہ جو بصیرت رکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں اور پیغام کو، اور اسی پر پھر ان کا ایک درجات بھی مرتب ہوتے ہیں فضیلت کے بھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشگوئی پر جو دجال کے بابت آپ نے فرمائی ہے اس کو دیکھا جائے، اور جو آپ نے اس کی مختلف علامتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اگر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ دراصل دجال کوئی ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال کا جو لفظ ہے وہی ایک بڑی جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لغت میں بھی اس کے یہی معنی ہیں کہ دجال ایک بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو زمین کو اپنی کثرت سے ڈھانک دے. اور بعض لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں، لغت میں لکھا ہے کہ یہ ایسی جماعت کا نام ہے جو اسباب تجارت دنیا میں لیے پھرے. اور یہ تعریف جو ہے وہ مسیحیت کے منادوں پر پوری اترتی ہے. ابھی انہوں نے ذکر فرمایا یاسر صاحب نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یہ فرمایا کہ اس کے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا.
اور اسی طرح یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جو ہے وہ مدینے میں نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ابن سیاد نامی تھا، جس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہی شخص دجال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس سے کچھ باتیں پوچھیں، تو جس سے یہ اندازہ ہوا کہ بعض قسم کے شیطانی القاء بھی اس کو ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ دجال ہے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل کرنا تو مسیح کا کام ہے، اور اگر یہ دجال نہیں تو اس کا مارنا درست نہیں، اس لیے تو اسے مار نہیں سکتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے متعلق اخبار دی ہیں وہ تعبیر طلب ہیں، کیونکہ وہ تو مدینے میں بھی موجود تھا، اس کے ماتھے پہ کاف ر بھی نہیں لکھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو دوسروں کو کیسے نظر آنا تھا۔ تو یہ اصل میں دائیں آنکھ کانی ہونے سے مراد یہ تھا کہ وہ روحانیت کی آنکھ اس کی مری ہوئی ہوگی، لیکن بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ اور دنیا کے امور میں وہ بہت بڑی گہری نظر اور رکھنے والا ہوگا۔ اور جماعت کا نام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی طرف ایک رہنمائی فرمائی، وہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھو۔ اب ابتدائی آیات جو ہیں ان میں صلیبی فتنے کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے، اس مسیحیت کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جسمانی بیٹا قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل صلیبی فتنے کی طرف اشارہ تھا، پادریوں کی اس جماعت کی طرف اشارہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا دنیا میں پرچار کرنے والے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے تجارت کو بھی اپنا ذریعہ بنایا۔ اس فتنے کے مقابلے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے، مسیح موعود، وہ دجال کو قتل کرے گا۔ تو دجال کو قتل کرنے سے مراد کسی ایک فرد کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک جماعت تھی جو صلیبی عقائد کو دنیا میں پرچار کرنے والی تھی، جو مسیح کی حیات کا عقیدہ رکھ کر اس کو خدائی کے مقام پر بٹھانے والی تھی۔ اس صلیب کو توڑنا مسیح موعود کا کام تھا۔ اور جب مسیح محمدی نے اس زمانے میں آ کر قرآن مجید سے، احادیث سے، عقل سے، واقعات سے، ہر طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عام بشر رسول تھے، وہ اپنی طبی موت وفات پا گئے، وہ زندہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ حضرت مریم ایک پاک اور عفیفہ خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے جسمانی بیٹے تھے۔ اس طرح سے جب آپ نے ان کے اس عقیدے کو توڑا ہے تو ان کا سارا زور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس وقت آپ واقعتاً دیکھیں تو عیسائی دنیا جو ہے وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ بحث مباحثے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ احمدیوں کے ساتھ، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ، آپ کے بعد آپ کے غلاموں کے ساتھ مناظرے اور مباحثے سے اعتراض کرتی ہے، کیونکہ ہم جب ان کے اس عقیدے کی اس بنیاد پر تبر رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کی ساری کفارے اور تثلیث کی جو ان کی بنائی ہوئی عمارت ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گزرتی ہے۔ میں بات لمبی نہ ہو جائے، میں بتاتا ہوں کہ خود مستشرقین نے، جو عیسائی پادری تھے، انہوں نے بھی اس بات کو یہ مانا ہے۔ چنانچہ ایک پادری تھے ڈاکٹر ایڈمنڈ ڈی لانگ لوسا یا مسٹر لیوکس، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قادیان بھی آئے تھے یہ صاحب، اور اس کے بعد یہ سری لنکا میں جا کے حضرت مسلم موعود سے جب ملاقات بھی کی تو بعد میں وہاں جا کے تو انہوں نے یہاں کے ایک بیان دیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ عیسائیت کی جنگ بڑے بڑے شہروں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لڑی جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت ایک ایسے گاؤں میں سے ہو کر آیا ہوں جس میں ریل بھی نہیں جاتی، اس وقت تک قادیان میں ریل بھی نہیں جاتی تھی، مگر میں وہاں عیسائیت کے مقابلے کی ایسی تیاری دیکھ کر آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اسلام اور عیسائیت کی آئندہ جنگ، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اسلام زندہ رہے یا عیسائیت، وہ کہیں اور نہیں لڑی جائے گی بلکہ قادیان کے قصبے میں لڑی جائے گی۔ یہ اس شخص کی رائے ہے جو بعد میں فورمین کرسچن کالج کے پرنسپل بھی رہے اور سیلون کے اخبار میں ان کی یہ رائے چھپی بھی تھی۔ تو عیسائی پادریوں کے اور بھی بہت سارے ایسے حوالے ہیں جنہوں نے مانا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو عیسائی دجالیت پہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ دجال اس کو بھی کہتے ہیں جو ملمہ سازی کرے، ایک انسان کو خدا بنا کے دنیا کے سامنے
پیش کرنا اور پھر اس پہ اصرار کرتے چلے جانا، اور انہوں نے اس طریقے پہ بات کی ہے. اور جو بھی پہلے بات ہوئی آتے مسیح کے عقیدہ، اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے. تو جب جماعت احمدیہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر دیا تو عیسائیت کا کچھ نہیں رہتا. تو یہ جو دجالی عقیدہ تھا، جو صلیبی عقیدہ تھا، اس کو مسیح موعود نے قتل کرنا تھا، دجال کو اس کے صلیبی کسر صلیب کرنی تھی. اس طریق پر دجال کی حقیقت کو اگر سمجھا جائے تو پھر وہ بات سمجھے گی. باقی جو دجال کے بارے میں آسر فرمایا کہ اس کا گدھا ہوگا، اس کے اوپر وہ بیٹھے گا، وہ لوگ بیٹھیں گے اس کے پیٹ میں بیٹھیں گے، وہ آگ کھائے گا اور چلے گا، اور اس کا بڑے لمبے لمبے فاصلے وہ چند قدموں میں طے کر لے گا. یہ ساری باتیں تعبیر طلب ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگراموں میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جدید ایجادات کی طرف اشارہ ہے. جیسے ابھی ہمارے یاسر صاحب نے کہا کہ یہ جو فون ہے یہ بھی تو انہی لوگوں کی ایجادات ہے نا. تو وہ بتاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ جو دجال کے گروہ کا ایک حصہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی انہی جو جدید ٹیکنالوجی اسی کو استعمال کر کے تو اسلام کا حقیقی پیغام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور الٹا رہے ہیں اس بات کو. تو یہ ہے اصل میں دجال کی حقیقت کو سمجھنا، اس کے گدھے کو سمجھنا، جس میں جدید سواریاں ساری آ جاتی ہیں. اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے تھے بہت ہی پرحکمت ارشادات تھے ان تفصیلات پر مشتمل. اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. جو تفصیل جاننا چاہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور ہمارے اس لٹریچر کی طرف توجہ کریں. بہت شکریہ قمر صاحب. جی محمد صاحب مجھے اجازت دیں. میں مل صاحب کی گفتگو کے دوران سوچ رہا تھا کہ کتنی برال پر حکمت یہ ساری تشریح اور تفسیر ہے، جس کو اگر انسان جس پر جتنا غور کرے تو ملصب اتنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صداقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے گویا کتنے خوبصورت طریق پر مختلف استعاروں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے تمام حالات کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھینچ کر رکھ دیا ہے. جبکہ ہمارے بھائی اس کے برعکس غیر احمدی جو حضرات ہیں وہ انہی پیش گوئیوں کی جس تفہیم کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مانسٹر ہوگا جو آخری زمانے میں پیدا ہو جائے گا اور وہ مختلف قسم کے ایسے افعال کرتا پھرے گا کہ گویا وہ خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور گویا اس زمانے میں ایک نیا خدا بن کر سامنے آ جائے گا. اور گویا ایسے ایسے افعال اس کی طرف گویا حدیث میں ملتے ہیں کہ وہ گویا مردے زندہ کر کے دکھا دے گا. گویا ایک نیا خدا پیدا ہو جائے گا جو کسی انسان دوسرے سے نہیں مرے گا، اور اس مانسٹر کو مارنے کے لیے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوگی. ایک عجیب و غریب دیو مالائی سا قصہ لگتا ہے جب جیسا کہ ابھی مول صاحب نے بتایا اس تشریح کو دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی صداقت ثابت ہوتی. ہمارے بھائیوں کی تفہیم کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیو مالائی اور افسانوی کسی دنیا کے کوئی قصے بیان کر رہے ہیں. جی بالکل، بلکہ یہ تو اب یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی آن سلم کی اس پیشگوئی کو ذکر کریں جس میں آپ نے دجال کی علامات اور خر دجال کا ذکر فرمایا ہے تو وہ فوراً سمجھ آتے ہیں کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جہازوں کی طرف، نئی جو سواریاں نکل آئی ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ کی مراد یہ ہے خر دجال سے؟ ریل گاڑی ہے وہ تو بالکل ابتدائی، اب تو نئی اور چیزیں نکل آئی ہیں. وہ غیر مسلموں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بعض ملا جو ہیں وہ عوام الناس کو اس طرف سمجھنے نہیں دیتے. لیکن اللہ کے فضل سے اب ان کا طلسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جب تم دجال کا خروج دیکھ لو، اس کی ان سواری کو دیکھ لو جس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے نئی سواریاں نکل آئیں گی، اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، اور سمندروں میں پھاڑے جائیں گے اور وہ بڑے بڑے جہاز دخانی چلیں گے. وہ اس کی تفسیر تھی دراصل آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں. تو جب یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حالات ہوں تو اس وقت مسیح کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں ہے. تو جب یہ علامتیں پوری ہو چکی ہیں تو اب وہ مسیح کہاں ہے جس نے آ کے اس کا مقابلہ کرنا تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح جس رسول نے یہ خبر دی تھی اسی نے یہ بتایا تھا کہ اس زمانے میں آئے گا. جس طرح یہ علامتیں پوری ہو چکی ہیں وہ مسیح موعود بھی آ چکا اور اس کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ قتل دجال کا اور کسر صلیب کا کام کر رہا ہے. بالکل، جزاکم اللہ قمر صاحب محمد صاحب دونوں کا شکریہ ادا. بلکہ میں تو ناظرین کو کہوں گا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھانے والی ہے اور کون سی ایسی ہے جو نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخی کا عقیدہ ہے. تو جزاکم اللہ یاسر صاحب، امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا.
ہم کالرز کی طرف انشاءاللہ دوبارہ واپس آتے ہیں. میں اسفندیار منیب صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اسفندیار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسفند صاحب سوال ایک ہے, تھوڑا سا لمبا ہے اور لمبے ہونے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک مولوی صاحب نے یہ فرمایا تھا, اس حوالے سے میں انہی کا جو سوال ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جو حضرت مسیح موعود جو مسیح آئندہ زمانے میں تشریف لائیں گے, وہ بجائے اپنی نبوت, وہ ہوں گے نبی لیکن بجائے اپنی نبوت کی طرف بلانے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف بلائیں گے لوگوں کو, تاکہ اس ذریعے سے وہ ان کی ختم نبوت کی مہر بھی نہیں ٹوٹے گی اور سارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو اسم صاحب اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو. ملک صاحب بات یہ ہے کہ جو مولوی حضرات ہیں جب وہ کہتے ہیں نبی کوئی نہیں آئے گا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, تو دراصل مولوی ایک اور بات بھی کہتا ہے جو پبلکلی نہیں بیان ہوتی لیکن ایسی باتوں سے مترشح ہوتی ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ اب شریعت کے فیصلے ہم کریں گے, اب ہم بتائیں گے کہ کس نے آنا اور کس نے نہیں آنا, اور آنے والے کی کیا حدود و قیود ہوں گی اور کیا کام ہوں گے. تو دراصل بٹوین دا لائن یہ بین السطور وہ یہ کہتے ہیں, لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم تو علماء کے پیچھے نہیں چل سکتے, نہ ہم علماء کے ان تراجم اور ان تشریحات کو قرآن کریم اور احادیث کی سند کے بغیر مان سکتے ہیں. ہر بات جو مولوی کرتا ہے یا مولوی صاحبان کرتے ہیں, ہمیں قرآن کریم کی دلیل دے دیں, ہمیں قرآن کریم کی سند دے دیں. ہم سب سے پہلے تصدیق کرنے والے, ہم تو ایمان لانے والے ہیں. ہم تو جو خدا کی طرف سے آواز آئی ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا ہے, تو ہم تو انکار کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ہمیں کوئی اپنا فلسفہ نہ منوائے, اپنی تشریح نہ منوائے. اگر قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے, یا یہی مضمون چلے قرآن سے شاید مولوی صاحب کو کافی پریشانی ہو, احادیث میں چلے جاتے ہیں. اگر کسی حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہو کہ جب وہ تشریف لائیں گے وہ نبی تو ہوں گے لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے, تو ہمیں مولوی صاحب اس کا کوئی حوالہ بتا دیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا نبی اللہ کا لفظ استعمال کیا, رسول کہہ کے پکارا, ان کے بارے میں مولوی صاحبان نے ایک نیا عقیدہ. چلے ویسے میں ایک بات کی مبارکباد دیتا ہوں, پہلے تو اس سے بھی بھاگ گئے تھے کہ آنے والا نبی ہوگا, کہتے تھے بالکل نہیں, کہتے نبی ہوگا ہی نہیں. الحمدللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے علم کلام سے یہاں تک تو آ گئے کہ اب وہ نبوت کا انکار نہیں کر سکتے. اب انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا ہے کہ وہ نبی تو ہوں گے لیکن اس کا اعلان نہیں کریں گے, یعنی یہ نعوذ باللہ من ذالک کو پاکستانی وزیر بے محکمہ ہوں گے کہ وہ نبی ہوں گے لیکن یہ نبی نہیں ہوں گے, ان کا کام کوئی نہیں ہوگا. وہ قرآن کریم کہہ رہا ہوگا کہ یہ وجود نبی اللہ ہے, حدیث صحیح مسلم کہہ رہی ہوگی یہ نبی اللہ ہے. آپ کو پتہ پچھلی دفعہ بھی غالباً مومن صاحب نے بھی یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا نبی اللہ 4 دفعہ آیا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہوگا رسول نے بنی اسرائیل, نبی اللہ کہہ رہے ہوں گے, جعلنی نبیًا کہہ رہے ہوں گے. ساری باتوں کے باوجود لوگ پوچھیں گے کہ آپ وہی عیسیٰ نبی اللہ ہیں, تو بقول مولوی کی وہ کہیں گے نہیں میرا نام صرف عیسیٰ لے لو, مسیح لے لو, لیکن نبی اللہ نہ کہنا. کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے, کوئی قرآن کریم کی دلیل دینی چاہیے. اصل میں جواب کوئی نہیں ہے تو ایسی باتوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے. ایک وجود کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے, وہ نبی تھے جب اس دنیا میں آئے, ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھے, جب وہ رخصت ہوں گے تب بھی نبی ہیں, اگر وہ بقول مولوی صاحبان زندہ آسمان پر ہے تب بھی وہ منصب نبوت پر فائز ہیں. جب وہ واپس آئیں گے تو کہیں گے کیا, اپنا نام کیا لیں گے؟ حدیث کہہ رہی وہ کہیں گے میں نبی اللہ ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ ہوں گے تو نبی لیکن اعلان نہیں کریں گے کہ میں نبی نہیں ہوں یا نبی ہوں. لوگ پوچھیں گے حدیث میں آیا ہے عیسیٰ نبی اللہ, تو آپ وہ ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ اگر انہوں نے نبی اللہ کہہ دیا تو مولویوں نے کہہ دینا کہ بالکل نہیں, آپ کی تو ہم نے حد مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ نبی اللہ نہیں ہوں گے, اعلان نہیں کریں گے. اصل مخمصہ کیا ہے ملک صاحب, مولوی پھنسے بہت بری طرح ہیں.
ہمارا ایک سوال ان کے اوپر آیا ہے کہ جب وہ نبی اللہ ہوں گے تو نبوت کے مقام پر ہوتے ہوئے جو وہ دنیا میں آ کے مسلمانوں کو پڑھائیں گے وہ تو بائبل کے مطابق ہوگا، وہ انجیل کے مطابق ہوگا، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے، اسلامی شریعت سے وہ بے خبر محض ہوں گے۔ تو ایسا وجود جس کو اسلامی شریعت نہیں آتی یا کم از کم قرآن نہیں آتا، وہ آ کے امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ کیسے وہ آپ کی نبوت کے دلائل دیں گے؟ کیسے قرآن کے معارف ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھائیں گے؟ تو ہمیں بتائیے کہ یہ قرآن سیکھیں گے کہاں سے؟ کیونکہ مولوی صاحبان کے عقیدے کے مطابق کوئی نبی کا استاد نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے استاد تو دنیا سے سارے ختم ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کس سے پڑھیں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ قرآن، پھر اگر یہ آنا ہے مولوی کی خواہش کے مطابق تو وہ قرآن تو ان کو خدا ہی سکھائے گا نا۔ تو ہمیں بتائیں مولوی صاحبان یہ عقدہ کھولے ہمارے اوپر کہ قرآن تو نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نزل علی عیسیٰ علیہ السلام کب سے ہو جائے گا؟ اور اس دقت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا جی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، اپنا کوئی ذکر ہی نہیں کریں گے۔ اور یہ عقیدہ نہ قرآن اس کی حق میں ہے، نہ حدیث اس کے حق میں ہے، نہ علماء سلف اس کے حق میں ہے، بلکہ علماء سلف کی طرف آپ جائیں گے تو وہ تو اتنا اس کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ مثلا میں بہت معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں، حضرت امام ملا علی قاری موضوعات کبیر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے کہ ختم نبوت یا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ انہ لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ تو جناب آپ کی امت میں سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو جائیں گے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جب امت میں سے نہیں ہوں گے تو ختم نبوت کی مہر تو ٹوٹ گئی۔ اور عجیب آپ بات کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اللہ جو خدا نے قرار دیا، جو قرآن جس کو نبی اللہ کہہ رہا ہوگا وہ ہان منصب ہوگا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلائیں گے۔ اگر اس بات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے تو جناب اس سے بڑھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے جو مقام پایا ہے وہ پایا ہی بفیض مصطفیٰ پایا ہے، میں نے پیروی رسول کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اس لیے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹ رہی، کیونکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی محبت میں فنا ہو کے، آپ کے عشق میں فنا ہو کے یہ مقام پایا ہے جو قرآن کہتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ۔ تو خدا کہہ رہا اطاعت رسول کرنے والوں کے لیے منصب ہے۔ ختم نبوت کی مہر ٹوٹے گی اس وجود کے آنے سے جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے، یعنی آپ کی شریعت کے پیچھے نہ چلنے والا ہو، یا اس نے انعام آپ کی پیروی سے نہ پایا ہو۔ تو مسیح علیہ السلام نے کم از کم نبوت کا انعام تو آپ کی پیروی سے نہیں پایا نا، لیکن مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو یہ مسیح علیہ السلام نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا دیگر استاد نامی ندانم کہ خواندم در دبستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی استاد کو نہیں جانتا کہ میں تو فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول میں پڑھا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب مجھے خدا نے فنا فی رسول پایا تو مجھے امتی نبی بنایا، یعنی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسی نبوت پائی جو کہ اسلام کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی ہے۔ اور میں کیا نعرہ بلند کر رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی اسلام کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اسی کلمے کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، یہی قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولوی صاحب کو یہ نبی دکھتا ہے، یہ نبی قابل رد ہے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہ نبی جس کا فیض ہی عیسیٰ علیہ السلام براہ راست خدا سے پانے والا ہو، وہ اگر آ جائے تو ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ ایک گورکھ دھندا ہے، مولوی صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں، قرآن حدیث اور علماء سلف اور باقی لوگ تو بالکل اس کے خلاف ہیں۔ خود ان کے ایک دیوبندی عالم دین ہے مفتی محمد شفیع صاحب، پاکستان کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا، میں ان کو بھی تسلی کے لیے دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ
مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے، اور اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔ الغرض رسول وہ نبی بھی ہوں گے، نزول کے بعد رسول بھی ہوں گی، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ تو جب اعتقاد جاری رہے گا، نبی وہ موجود ہوں گے، نبی اللہ وہ ہوں گے، تو پھر بھی کہتے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ میں نے سب آپ کے توسط سے پایا، آپ کی غلامی سے پایا ہے، تو یہ نبی ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قبول کر لیں گے۔ باقی امداد لینے میں تو ان کو بڑا شوق ہے، وہ تو کھاتے پیتے رہتے ہیں دنیاوی امدادیں لینے میں، لیکن کم از کم یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی غلامی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور عزت کو بلند ہونے دیں۔ صاحب نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے جواب دے دیے، بہت مفصل۔ جی قمر صاحب، یہ بھی بات ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں وہ کیا پڑھائیں گے، جب وہی عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مظلومہ عیسیٰ مسیح ہیں، جو مسیح ناصری، جو قرآن جس کو قرآن جن کی وفات کا اعلان کرتا ہے، اگر وہ آ کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھائیں گے، اسلام علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، جب وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پہ پہنچیں گے، یہ ایک فرضی سی بات ہے، وہ آنا تو کوئی نہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہوا ہے، تو اگر وہ آئے گا اور آ کے وہ نبی جو ان کا مظلومہ مسیح ہے وہ آ کے کہے گا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، تو مولوی پھر کہیں گے بھائی صاحب آپ تو نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں کیوں آ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کا تو دائرہ کار ہی بنی اسرائیل تک ہے، آپ نہیں ہمیں پڑھا سکتے۔ انہوں نے پھر انکار کر دینا ہے، جس کے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہو کے آ گیا تو ہم مان لیں گے، بے شک اسلام کی تعلیم پھیلائے گا۔ اصل بات وہی ہے جو اسفند صاحب نے بات کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ کمر کسے ہوئے ہیں کہ امت کو رسول اللہ کو یہ عظمت دینے کے قائل نہیں کہ آپ کی غلامی میں آپ کی اتباع سے کوئی اس مقام کو پائے، لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس کو زندہ کر کے واپس لانے پہ اصرار کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ دیکھیں جب مشابہت کا غیر المغضوب کے علیہم کے جو مضمون ذکر چلا تھا، اور آن وسلم کی حدیث پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہود کے بالکل مشابہ ہو جائے گی، جس طرح وہاں فرقوں میں بٹی ایسے بٹے گی، اسی قسم کی برائیاں ساری اس امت میں پیدا ہوئی۔ مشابہت کا مضمون چل رہا ہے، مثیل کا مضمون چل رہا ہے، مثیل موسیٰ اور مثیل امت موسوی بنے گی، مثیل امت محمدیہ، جس طرح وہاں پہ مسیح نظر آئے اس طرح یہاں پہ مثیل مسیح آئے گا۔ تو حضور نے ایک جملہ ہے اور بہت ہی پاورفل جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب کہ یہودی یہی لوگ بنیں گے، یعنی اس امت کے لوگ ویسی حرکتیں کر کے، فرماتے ہیں جب کہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ مقرر کیے جائیں، مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے۔ تو انتہائی نامعقول عقیدہ ہے یہ کہ کسی اس کو جس کا دائرہ کار ہی وہ نہیں ہے، جو ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، قرآن اس پہ بڑی وضاحت سے اعلان فرما چکا، اس کو کہا جائے کہ میاں تم ایک ڈسٹرکٹ کے یا ایک علاقے کے تھے ذمہ دار، اب تم ساری دنیا میں جا کے یہ کام کرو، اس کو وہ استعدادیں نہیں دی گئیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین فرمایا، جنہوں نے یہ اعلان فرمایا اللہ کے حکم پر کہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ آپ ہی کے امتی کا یہ کام تھا، اس کے وہ ساری دنیا میں اس میسج کو پھیلائے۔ میٹرک پاس ایم اے والا کیسے کام کر سکتا ہے جس کو استعداد ہی وہ نہیں دی گئی، توفیق ہی نہیں دی گئی، جس کا دائرہ کاری قرآن نے خود محدود کر دیا ہے۔ تو جو امت محمدیہ میں آیا ہے، امتی مسیح ہے، امتی نبی ہے، یہ اسی کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کے احیاء کو کام کرے۔ نہ جانے کیوں خدا اور رسول سے دشمنی پر یہ لوگ کمر بستہ ہیں۔ غور کرنا چاہیے، یہ عقیدے بہت ہی، یہ بھی ایک دجالیت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادات کی توہین ہے کہ ایک باہر سے امت میں اگر بگاڑ پیدا ہوا ہے تو اسرائیلی مسیح کو لا کے کہا جائے جی یہ کریں گے، جبکہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کی ساری علامات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ویسے بھی کم صاحب عجیب سے بات ہوگی کہ ایک بظاہر تو نبی ہیں لیکن کہیں گے کہ جی میں تو نبی نہیں ہوں، نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، وہ کس کی طرف مطلب ایسے کس حیثیت سے وہ بات کریں گے؟ بلانے کے مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی ہوتا ہے؟ جی بالکل عجیب سا کیفیت ہوئے گی۔ جزاکم اللہ۔ لوگ کہیں گے کہ آپ نبی ہیں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں میں نبی نہیں ہوں، مطلب اگرچہ نبی ہوں گے لیکن عجیب سے کیفیت پیدا ہوئے گی۔ بالکل جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔
اب ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے سعید شفیق صاحب سے، اور پھر ہم پہلے بات کرتے ہیں ارشاد انصاری صاحب سے۔ ارشاد انصاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی ارشاد صاحب کیا حال آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں، بہت بہت شکریہ میرا کال لیا۔ مجھے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا تھا جی جی کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح کا دوبارہ آنا ایلیا کے دوبارہ آنے کے مانند ہے، یعنی ان کی نظیر پہلی کتابوں میں موجود ہے، جی یعنی وہ جو کسی پہلے نبی کے اس کی خو اور طبیعت پر آئے گا، تو یہ کہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو کہیں نہیں ملتا۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے ملاکی کی کتاب کا، اس میں ملاکی کی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا یا اس کے مانند آئے گا، تو یہ اس کو کس طریقے سے سلجھائیں گے اس بات کو؟ جی ارشاد صاحب جزاک اللہ، بڑے دلچسپ کین ویورز میں سے ہیں ارشاد انصاری صاحب۔ محمد صاحب سے درخواست کروں گے آپ ان کے جی ظفر صاحب، انصاری صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، اور حقیقت کی بات ہے کہ انہوں نے دراصل گویا اگر قانون کی زبان میں بات کی جائے تو گویا انہوں نے پریسیڈنٹ مانگا ہے کہ کبھی پہلے بھی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ گویا کوئی نبی کسی کا مثیل بن کر آیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی معاملہ کسی معتبر عدالت میں کسی خاص طرز پر طے ہو جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو پریسیڈنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، اور آئندہ پھر فیصلے اسی کی طرز پر ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہیں دوسری عدالتوں میں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ہر وکیل کے پاس قانونی نظائر اور پریسیڈنٹس کی باقاعدہ لائبریریاں بھری ہوتی ہیں جن میں عدالتوں کے گزشتہ فیصلے اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور ان کی روشنی میں آئندہ کیسز حل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہمارے درمیان جو ایک بحث طلب ہے ہمارے اور ہمارے غیر احمدی بھائیوں کے درمیان، جس کے بارے میں انصاری صاحب اکثر سوال بھی کرتے ہیں، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے تو اس سے اصالتاً وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے ان کی آمد مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک مثیل کی آمد مراد ہے۔ اور ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ آج تک زندہ موجود ہیں، وہی خود اس پیشگوئی کے مصداق بن کر تشریف لائیں گے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ در حقیقت، جیسے انصاری صاحب نے بھی اس بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ دیا ہے، یہ ایک نبی کی عدالت میں باقاعدہ طور پر فیصل ہو چکا ہے، ایک معتبر ترین عدالت میں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا حوالہ نہیں ملتا، حوالہ باقاعدہ طور پر ملتا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بنی اسرائیل کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ مسیح کے ظہور سے پہلے الیاس نبی کا ظہور ہوگا اور وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت الیاس جو تھے جن کو بائبل میں ایلیا نبی کہا گیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے 800 سال قبل بنی اسرائیل میں گزرے تھے، اور ان کے متعلق بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ چنانچہ بائبل کی جو کتاب سلاطین ہے، سلاطین نمبر 2، اس کے باب نمبر 2 میں یہ ذکر موجود ہے کہ ایلیا جو تھے یہ ایک آتشی رتھ پر بیٹھ کر، چیریٹ آف فائر پہ بیٹھ کر تو یہ آسمان پر چلے گئے تھے، اور ملاکی نبی کی کتاب کے باب نمبر 4 میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ موعود مسیح جو ہے، وہ جو موعود مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ملتی۔ آپ ویسے یہود کے کوئی جو حضرت عیسیٰ پر کیے جانے والے اعتراضات کو آپ ویسے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں جنرلی، تو آپ کو جو یہود علماء جو ہیں، یہودی علماء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ان میں یہ سب سے بڑا اعتراض آپ کو ملے گا۔ بے شمار ویڈیوز ملیں گی جس میں یہودی جو ریبائز ہیں وہ بیٹھ کے یہی اعتراض کر رہے ہیں اور یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ملاکی نبی تو آیا نہیں آسمان سے، تو یہ یعنی ان کے عقائد میں شامل ہے۔ ایلیا نبی جو ہے، جو مسیح کے آنے سے پہلے آنا تھا، جس نے آسمان سے اترنا تھا، وہ نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا بنی اسرائیل کے سامنے تو اس وقت بھی یہود نے یہی اعتراض کیا کہ تم سے پہلے ایلیا نبی نے آسمان سے نازل ہونا ہے۔ اس پر جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا وہ یہ تھا کہ ایلیا یا الیاس کی آمد کی جو پیشگوئی ہے اس سے مراد کسی کا آسمان سے آنا نہیں ہے، بلکہ اس پیشگوئی سے مراد دراصل ایک ایسے وجود کی آمد ہے جو ایلیا یا الیاس کی خوبو پر آئے گا، اس کا مثیل ہو کر آئے گا، اور وہ آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی انجیل میں محفوظ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ الیاس جس نے آنا تھا
وہ یہ یحییٰ ہے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے. اور یہ بات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ متی کے باب نمبر 11 میں موجود ہے. چنانچہ اگر ہمارے یہ بھائی ارشاد انصاری صاحب اس فیصلے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فیصلہ متی کے باب نمبر 11 سے دیکھ لیں. لیکن ہوا کیا کہ ظاہر پرست یہودی جو تھے وہ اپنی ضد پر قائم رہے. وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں جی وہ تو آسمان سے اترنا تھا. یہ کہنا کہ جی اس کی مثیل ہو کر کوئی اور آ گیا ہے اور یہ یحییٰ نبی جو ہے یہ اس کا مثیل ہے، یہ بات درست نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور نجات سے محروم ہو گئے. خدا تعالیٰ کے ایک نبی کا انکار کر کے مغضوب علیہم ٹھہرائے گئے خدا کی کتاب میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اسی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ اس قسم کی کسی پیش گوئی کو ظاہر پر محمول کر کے کسی آنے والے کا آسمان سے انتظار کرتے ہوئے وہ بھی کہیں خدا تعالیٰ کی نظروں میں نجات سے محروم نہ ہو جائیں. یہ ایک سوال ہے جو میں ارشاد انصاری صاحب کے لیے بھی اور باقی بھی اپنے تمام غیر احمدی ناظرین کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ اس پر غور کریں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے کو اس رنگ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو محل نزاع ہماری آپس میں بات ہے یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک نبی کی عدالت میں فیصل ہو چکی اور ایک نبی کا فیصلہ اس بارے میں موجود ہے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اور پریسیڈنٹ کو ماننا جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر ان کے پاس ایک عذر بنتا ہے نا، ان کے لیے تو پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی. ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ان کے سامنے کوئی ایسی پہلے مثال موجود نہیں تھی. ان کا عذر اپنی جگہ رہتا ہے کہ جی ہم نے تو آسمان سے اترنے سے مراد یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ نازل ہوگا. لیکن مسلمانوں کے لیے تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اگر وہ واقعتاً جسمانی نزول ہی کو مانیں گے کہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی جھٹلانے والے بن جائیں گے، مسیح ناصری کو بھی جھٹلانے والے بن جائیں گے جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ خدا کا ایک برگزیدہ رسول تھا. ٹھیک ہے، تو اس پہلو سے یہ مسلمانوں کے لیے جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک مثال موجود ہے اور پھر یہ وہی حرکتیں کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں جو اس زمانے میں یہود نے کی تھیں. حالانکہ ان کے پاس پھر بھی وہ کہیں گے ہمارے تو پہلے کوئی مثال نہیں کہ جب آسمان سے کسی اترنے کا ذکر ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہم رنگ اس کا مثیل آئے گا. لیکن امت محمدیہ کے لیے تو یہ بات بڑی کھول دی گئی اور حضرت خدا کے ایک نبی کا، جیسا انہوں نے فرمایا، ایک نبی کا یہ فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کو جھٹلانا بھی جو ہے وہ بہت بڑی جسارت ہے. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا جو غیر جماعت بھائی ہیں کہ وہ اس مسئلے پر سوچیں کہ اب یہ بات بہت کھل چکی ہے کہ جب آسمان سے کسی کے اترنے کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوبارہ کسی فوت شدہ آدمی کے آنے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. بہت شکریہ کمر صاحب، مول صاحب دونوں کو. جی میں بتا دوں کہ ملاکی نبی کی کتاب میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے یہ ملاکی نبی کی کتاب کا باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 5 ہے جس میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، یعنی اس موعود کے آنے سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے نازل ہوں گے. تو وہ دیکھ لیں، امید ہے کہ ان کے سوال کا جواب انصاری صاحب کو مل جائے گا. جی بہت شکریہ دونوں بزرگوں کا. اب ہم چلیں گے پاکستان، شیخ شہزاد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم شیخ شہزاد صاحب. شہزاد صاحب درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر دیں. وعلیکم السلام. جی شہزاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ شہزاد صاحب سوری درخواست ہے اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی بند کر دیں. ٹیلی فون لائن پہ آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی شہزاد صاحب فرمائیں. ہاں جی، ایسے کہ غیر احمدی دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لا نبی بعد دیجیے جو حدیث ہے، جی اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم قمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ قمر صاحب ہم امید تو ہے کہ احادیث کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، بلکہ نہیں ان سے کہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ آپ نے بعد میں فرمایا کہ ایک نبی اللہ آئے گا اور مسیح کا ذکر فرمایا کہ مسیح موعود آئے گا اور اس کی علامتیں بھی بتا دیں. آپ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں دوسری کا انکار کرتے ہیں. ہم تو دونوں کو مانتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں بات ہے تطبیق کرنی پڑے گی. اگر اس کو بالکل اسے باقی سیاق و سباق کو باقی جوابات کو چھوڑتے ہوئے صرف اسی زاویہ نگاہ سے اگر بات کریں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی ایک بات فرمائی ہے کہ لا نبی بعدی، اور کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا؟
اگر یہ مطلب ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا جو مسلم میں درج ہے کہ آپ نے آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ فرمایا ہے؟ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے پہلے کیا کہا ہے یا بعد میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، ہم تو یہ نہیں مانتے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لا نبی بعدی کے آپ نے یہی معنی مراد لینے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے علاوہ میرے خلاف مجھ سے ہٹ کے کوئی نبی نہیں آ سکتا اور میرے مان بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن ایک قسم کی نبوت جو امتی نبوت ہے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا سورہ جمعہ کے حوالے سے بھی، جس میں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روحانیہ کا ذکر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جس موعود کا ذکر فرمایا ہے، جس کو مسیح اور مہدی فرمایا ہے، جس کو ایمان کو سریہ سے واپس لانے والا فرمایا ہے، اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ اس کا نام میرا نام، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، اور ایک ہی وجود ہوگا، وہ میرا کامل اعلیٰ درجے کا عاشق ہوگا، مجھ میں فنا ہوگا. تو نبی اس کی دراصل بعثت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روحانیہ ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا اس کو رسول اللہ سے زیادہ کیا نہیں جا سکتا. نبی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو یوں بیان ایک جگہ فرمایا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی و ما رہا، جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوئی تفریق کی اور جدائی کا تصور کیا، اس نے مجھے پہچانا نہیں اور دیکھا نہیں. تو مسیح موعود کا دراصل آنا، جس کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ رسول اللہ ہی کی غلامی میں آپ ہی کی سمجھو ایک قسم کی بعثت ہے، کوئی نئی نبوت نہیں ہے. تو لا نبی وادی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ہٹ کے، مجھ سے علیحدہ کوئی نبی نہیں، وہ نہیں ہو سکتا جو پرانا ہے. تو جب کہ ورنہ آپ کی باتوں میں نعوذ باللہ یہ تضاد سامنے آئے گا. تو ہماری اس تطبیق کے مطابق رسول اللہ کی شان بڑھتی ہے اور آپ نے مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت فرمائی ہے. لیکن اگر ان کے ان لفظی معنوں کو لیا جائے اور بلکہ اس سے بھی ہٹ کے پرانے کو لایا جائے، اس سے اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے کہ وہ اسرائیلی مسیح کو لائیں، اس سے ختم نبوت بھی ٹوٹتی ہے، اس سے یہ ارشاد کی بھی نفی ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نعوذ باللہ من ذالک تضادات کی بات ہوتی ہے. تو ہماری جو تشریح اور تطبیق ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے والی ہے، اور اس سے ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو نبی آیا ہے وہ مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق سے آیا ہے. آپ کی صداقت کی مہر ہے اس کے اوپر لگی ہوئی، کہ جس کے نتیجے میں وہ اس مقام نبوت کو پاتا ہے، نہ کہ مسیح ناصری کو ماننے کے نتیجے میں. بہت شکریہ قمر صاحب، جزاکم اللہ. پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے غیر جماعت دوست. پرویز صاحب السلام علیکم. پرویز صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ چلیں پرویز صاحب سے پھر انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سید شفیق احمد شاہ صاحب. السلام علیکم شفیق صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شفیق صاحب آپ کیا سوال کریں؟ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی جی ضرور فرمائیں. تو میری خواہش ہوگی کہ نصیر احمد قمر صاحب اس کا جواب دیں. ایک تو سوال یہ ہے، پہلے میں وہ کر لیتا ہوں. جی جی. قرآن کی جو سورت بقرہ ہے اس کی پہلی آیات میں لکھا ہوا ہے خدال للمتقین، جی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے، ان کے مطلب ہے ہدایت یافتہ ہونے کا، اور یہ جو متقی ہیں ان کی کیا مطلب ہے تعریف ہے یا تشریح ہے جن کو ہدایت کی مطلب ہے ضرورت ہے. جی ایک تو یہ ہے سوال میرا. ایک یہ پہلا سوال ہے آپ کو؟ ہاں جی یہ پہلا. جی جی فرمائیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. جی جی. کہ ہمارا ایز اے احمدی یا مسلمان ہونا کے حساب سے کہ خلیفہ جو ہے وہ خدا بناتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے کاتب وحی تھے، وہ مطلب ہے صحابہ بھی تھے، بڑے معزز صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنا یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا. تو اس بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا انہوں نے یہ صحیح کیا تھا؟ اگر صحیح کیا تھا تو کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے یہ اس طرح کیا تھا؟ اور دوسرا مطلب ہے اگر نہیں صحیح کیا تھا تو پھر ہم ان کو اتنی مطلب ہے رسپیکٹ دوسرے صحابہ کی طرح کیوں دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. دو چھوٹے چھوٹے سے.
شفیق صاحب جزاک اللہ. دو بڑے مختلف آپ نے سوال پوچھے ہیں, انشاءاللہ ہم دونوں کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. جیسا کہ آپ نے درخواست کی ہے کہ میں کرمل صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا سوال کہ ہدی للمتقین کے حوالے سے. دیکھیں یہ قرآن کریم کو اگر آپ ایک جگہ یہاں ہدی للمتقین فرمایا ہے, بعض لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ قرآن کریم میں یہاں لکھا ہے ہدی للمتقین, دوسری جگہ فرمایا ہے ہدی للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کبھی کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے کیا؟ تو قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے, اور متقیوں کے لیے ہدایت کا جب اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے تو یہاں پہ یہ کہ صرف عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں, جو متقی ہیں ان کے لیے جن کی علامات قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں. یہاں پہ فرمائی کہ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر اگلی آیت میں اس کا ذکر فرمایا. قرآن کریم کی مختلف آیات میں متقیوں کی ذکر علامات کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ فرمایا کہ صرف عام انسانوں کے لیے نہیں, جو بڑے تقوی کو کے بلند مقام پر بھی ہیں ان کو بھی آگے لے کے چلنے والا ہے. لامتناہی ترقیات کا ایک سلسلہ ہے جس کی طرف یہ کتاب رہنمائی فرماتی ہے. اور چونکہ یہ آغاز میں تھا اور یہاں ذالک الکتاب وہ کہہ کے بات ہو رہی تھی کہ یہ کامل کتاب ہے, تو پھر اس کا ثبوت دیا کہ ذالک الکتاب تو ایک دعویٰ ہے. اس کا فرمایا کہ لا ریب فیہ, اس میں ایک بھی ایسی بات نہیں جو انسان کو بے چین کرے, مضطرب کرے کہ یہ کیا بات ہوئی وہ کیا بات ہوئی, بلکہ اعلیٰ درجے کی صداقتیں ہیں. اور پھر یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بھی ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ اعلیٰ درجہ کے جو لوگ ہیں جو تقویٰ کے مقام پر فائز ہیں ان کو بھی آگے مزید ہدایت کے راستوں کی طرف لے کے جانے والی کتاب ہے. تو قرآن مجید کی چونکہ عظمت اور شان کا ذکر ہو رہا تھا اس لیے ایک بلند مرتبے کا یہاں ذکر فرمایا, لیکن عام انسانوں کی استعدادوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ ہدی للناس بھی فرمایا, ہدی للعالمین بھی فرمایا. تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. تو متقین کا جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا, متقین کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر ہے, اور اس کی تشریح اور تفصیل کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا جیسا کہ ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے خطبات میں توجہ دلاتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے جس کی طرف حضور بلا وجہ نہیں توجہ دلا رہے. ہمارے نوجوان, ہمارے مرد, ہمارے عورتیں, بچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے خلفاء کی تفاسیر کو, تشریحات کو پڑھیں. حضور نے ابھی چند خطبے پہلے بھی اس بات پہ ذکر فرمایا, کئی دفعہ اس پر توجہ دلائی ہے. تو آپ میرے بھائی آپ خود بھی پڑھیں, دوسرے گھروں میں بھی پھر ان باتوں کو, دلائل کو بیان کریں, تو آپ کو اللہ کے فضل سے وہ روشنی عطا ہوگی اور پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے, متقی کیا ہیں, ہم کہاں ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو قرآن کریم کی عظمت ہم نے ظاہر کرنی ہے تو اس سے خود مسلح ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر ہے, تفسیر کبیر ہیں, خلفاء کے ارشادات ہیں, خطبات ہیں, ان کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اس مضمون کی سمجھ آئے گی, اور قرآن کے نور سے آپ خود بھی منور ہوں گے اور دوسروں کو بھی منور کرنے کی اہلیت پیدا ہوگی. جزاکم اللہ کرمل صاحب. انشاءاللہ شفیق صاحب کے دوسرے سوال, چونکہ ہمارا مضمون سے براہ راست اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے اگر موقع ملا. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے نصیر حبیب صاحب سے. السلام علیکم نصیر صاحب. السلام علیکم. جی نصیر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ عرض کرنی تھی ارشاد انصاری صاحب کے سوال میں کہ میں انہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کا یہ استدلال بہت بھاری استدلال. دیکھیں یہ امت مسلمہ کس طرح یہ خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. نبوت تین قسم کی ہوتی ہے, مستقل تشریحی نبوت, مستقل غیر تشریحی نبوت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری رہی ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت آئی ہے غیر مستقل غیر تشریحی نبوت ہے. ہم جب اس معنی میں کہتے ہیں کہ یہ غیر مستقل غیر تشریحی نبوت ہے, یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, تشریف لائیں گے اور وہ مستقل غیر تشریحی نبی ہیں, اور وہ مستقل نبی اگر ان پر یہ وحی ہو جائے کہ قرآن کی پیروی کرو, اس سے وہ ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے. تو لیکن ان کو یہ سمجھ, اور خود یہ مانتے ہیں کہ جب ہم نے دیوبند قائم کیا ہے اس وقت سب کو الہام ہوا مشترکہ طور پہ کہ یہ ادارے کی بنیاد رکھی جائے, اس وقت نبوت جو ہے وہ ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی. تو یہ کہتے ہیں کہ شبیر احمد وہ جو تو ان کے جو بانی تھے, ایک لیڈر پرنسپل تھے دیوبند کے, انہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان کی, اور انہوں نے حسین احمد مدنی نے,
اور وہ فرماتے تھے بعد میں کہ پاکستان بننے کا فیصلہ ملائے اعلیٰ میں ہو چکا ہے. کس نے انہیں بتایا تھا کہ ملائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ اگر ہم اس قسم کی وحی کی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اگر نبوت نام رکھ دیں تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ جی نبوت کے. آج دیکھیں امت مسلمہ شیعہ سنی گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے, دونوں کے پاس خوفناک ہتھیار ہیں. اگر یہ حکم اور عدل کو تسلیم نہیں کریں گے تو بہت خوفناک ان کا انجام ہوگا. بس بہت شکریہ, السلام علیکم. جزاک اللہ نصیر صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی محمد صاحب کیا فرمائیں گے؟ چونکہ نصیر حبیب صاحب نے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ انصاری صاحب چونکہ اس سوال کو بار بار اٹھاتے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی اس سوال کے بارے میں انہوں نے سوال اسی یعنی موضوع کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا, اس پروگرام میں دوبارہ کیا ہے. میں ان کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں, اور اگر انصاری صاحب اس پر میرا خیال ہے کہ غور کریں گے تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی دلیل اور بہت مضبوط اور انتہائی خوبصورت دلیل. حضور نے فرمایا کہ سورہ نور میں خدا تعالیٰ نے مومنوں سے اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. چنانچہ فرمایا کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ میں آنے والے خلفاء میں اور پہلی امتوں میں آنے والے خلفاء میں مشابہت قائم کی ہے. اور یہ بات ظافر صاحب ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مشابہت دو غیر چیزوں میں قائم ہوتی ہے. یعنی زید کی بکر کے ساتھ مشابہت تو قائم کی جا سکتی ہے, لیکن زید کی خود اپنے ساتھ تو مشابہت قائم نہیں کی جا سکتی نہ بیان کی جا سکتی ہے. تو صاف معلوم ہوا کہ جب سورہ نور کی اس آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کما کا لفظ استعمال کیا کہ امت محمدیہ کے خلیفے جو ہیں وہ کما کے لفظ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پہلے خلفاء کے مشابہ اور مثیل ہوں گے, یعنی وہی نہیں ہوں گے. اور بین یہ ہماری جماعت کا عقیدہ. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے خلیفہ تھے, اگر انہوں نے ہی آنا ہوتا تو مشابہت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشابہت قائم کرنے میں یہ بات مضمر ہے, یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امت محمدیہ کے خلیفے اور ہوں گے, بنی اسرائیل کے خلیفے اور ہوں گے. ان میں مشابہت ضرور ہے, یہ ایک دوسرے کے مثیل ضرور ہوں گے, لیکن یہ وہی نہیں ہو سکتے. تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی لاجیکل دلیل دی ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ قربان جانے کا دل کرتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی جو عرفہ اور اعلیٰ شان ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نے ایک جملہ لکھ کے گویا اس سارے مضمون کو حل کر دیا ہے کہ دیکھیں کہ کما کے لفظ سے مشابہت قائم کی گئی ہے, اور حضور نے فرمایا کہ مشابہت جو ہے وہ مغایرت کو چاہتی ہے. مشابہت غیر چیزوں میں قائم ہوتی ہے, ایک چیز میں قائم نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ مولانا صاحب. بس ہمارا آج کا پروگرام تقریباً ختم ہونے لگا ہے. دونوں میں اپنے اسٹوڈیو کے پینلسٹ سے بھی اور اسفندیار منیب صاحب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, مارچ کا مہینہ جیسے آپ کو معلوم ہے جماعت احمدیہ کے لیے بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک اہم مہینہ ہے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی پیش گوئی پوری ہوتی ہے, جو کہ جماعت احمدیہ کے مطابق حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نزول کے مطابق پوری ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی بات کی, کچھ بھی ہم نے قرآن کریم, احادیث یا سنت سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں ہوئی. تو آپ کے میں آپ کے بلکہ عرض کروں گا کہ آپ کے سامنے سوال میں پیش کرتا ہوں کہ کیا امت مسلمہ میں کوئی آج کسی کی ضرورت ہے, یا جیسے کہ امت آج کل چل رہی ہے ایسے ہی چلتی جائے گی, یہ ٹھیک ہے, یا ہمیں کسی رہنمائی, کسی لیڈر کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 19 مارچ 2016 کو پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہی نور خدا پاؤ گے
تو